اس عمل صالح اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرنا، یہی اس توحید کو جو چیز اللہ تک پہنچانے والی ہے، یہ آپ کا عمل صالح، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس توحید یہ عمل صالح کشتی بن جاتا ہے، اور یہ کلمہ توحید اس کے اوپر جو ہے سوار ہو کر کے اللہ کی طرف، آسمانوں کی طرف کیا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آپ کا عمل صالح اللہ تک اس وقت مقبول ہوتا ہے جب آپ کی توحید آپ کے دل کے اندر جو جڑ پکڑے ہوئے ہے یہ مضبوط ہو اور یہ مکمل ہو۔ اسی طرح سے اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اللہ نے کتنی اچھی مثال کلمہ طیبہ کی دی ہے کہ اس کی جڑیں مومنوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور عمل صالح آسمانوں کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ یعنی تم زمین کے اوپر اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو زمین میں رہ کر کے، اور جو اعمال کرتے ہو اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تک مقبول ہوتا رہتا ہے، اور اس کی شاخیں جو ایمان کی ہیں یہ اللہ تک پہنچ رہی ہوتی ہیں اور اللہ اس کو ڈائریکٹ قبول کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل مفہوم اس کا۔ اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفتوں کے علم سے اور ان کی پہچان سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایمان کے اندر زیادتی پیدا ہوتی ہے۔ جب آدمی اللہ کے صفات، اللہ کی خوبیوں کو پہچان لے اور اس کے ناموں کو جانتا ہے تو پھر ایمان کے اندر زیادتی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کا علم اور اس کی معرفت تمام علوم و معارف میں سب سے اشرف و اعلیٰ ہے۔ میرے عزیزو، اللہ جب آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا ہے؟ رحمان الرحیم ہے۔ اللہ اگر کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ اگر کوئی گناہ ہوا ہے، چلو اللہ غفار ہے، اللہ سے توبہ کر لو، معافی مانگو، اللہ تواب ہے، توبہ کر لو، اللہ قبول کرنے والا۔ ایمان کے اندر زیادتی پیدا ہوتی ہے اس کے، وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ خودکشی نہیں کرتا، اپنے آپ کے اوپر پٹرول چھڑک کے نہیں مرتا، وہ کوٹھے سے کود کر کے نہیں گرتا، وہ کسی منارے سے کود کے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرتا۔ جیسے آج یورپ اور امریکہ اور دوسرے مقامات پر لوگ جب مجبور ہو گئے پریشانیوں سے تو اپنے آپ کو اب ہلاک کرنے کے لیے انجیکشن لگواتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ کے بارے میں ان کو پتا نہیں ہے۔ جن بندوں کو پتا ہے اگر ہم نے جرم کیا ہے میرا رب غفور الرحیم ہے تو وہ کبھی اس طرح سے اپنے آپ کو ہلاکتوں میں نہیں ڈالتے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوریاں ہیں یہ جو لوگ اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں۔ میاں صبر کرو، اللہ تبارک تعالیٰ کو آواز دو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے تمام مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ تمہیں روزی نہیں مل رہی ہے، تمہیں صحت نہیں مل رہی ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، اپنے پاک پروردگار کو سچے دل سے پکارو، تمہارا پاک پروردگار عرش سے تمہارے لیے شفا بھیجے گا۔ اس اللہ کے اوپر دوائیں یا ذرائع ہیں، یہ آپ کی شفا کے لیے وسائل ضرور ہیں، لیکن اصل شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل عطا فرمانے والا ہے۔ چنانچہ جو اللہ کے ناموں کو جانتا ہے، جو اللہ کے صفات کو جانتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ حقیقی معبود کون ہے۔ اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ وہی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو جس نے پیدا کیا ہے وہی رازق بھی ہے، روزی دینے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ پالن ہار وہی ہے، منعم حقیقی انعام دینے والا وہی ہے، ہمارے اوپر برکتیں نازل فرمانے والا وہی ہے، وہی رسولوں کو بھیجتا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ حی القیوم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ سے زندہ ہے، اسے کبھی نیند نہیں آتی۔ لا تاخذہ نہ سنت ولا نوم، وہ تو ہمیشہ سب کی فریادوں کو سنتا ہے، وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، اسے کبھی نیند نہیں آتی نہ اسے جھپکی آتی ہے۔ وہ عرش کے اوپر مستوی ہے، وہ آسمانوں کے بلند ہے، عرش کے اوپر بلند ہے، وہ آسمانوں کے اوپر رہتا ہے، وہ اپنے بندوں کے معاملات کی تدبیریں کرتا ہے۔ کل یومن ہوا فی شان، روزانہ اپنے بندوں کے امور میں تدبیریں کرتا ہے، کس کی روزی کتنی بڑھانی ہے، جس نے کتنی دعا کی ہے اس کے دعاؤں کے حساب سے۔ لا یرد القدر الا الدعاء، تقدیروں میں اگر 10 روپے لکھے ہیں دعائیں کرو گے اللہ 10 کے بجائے تمہاری تقدیریں 100 میں لکھ دے گا۔ تو دعائیں تقدیروں کو بدلتی ہے۔ روزانہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں میں تدبیر کرتا ہے، روزیاں پیدا کرنا۔ یہ جو کائنات کھا رہی ہے، یہ پی رہی ہے، تمہارے اپنی کوششوں محنتوں سے نہیں، بلکہ تم ہو ہی کتنے، 4-5 ارب ہو جو اپنی محنتوں سے کھا پی لیتے ہو۔ اور یہ دنیا کے اندر جو آسمانوں میں یہ پرندے مڈلا رہے ہوتے ہیں، یہ زمینوں کے اندر جو لاکھوں کروڑوں تعداد میں چوٹیاں ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ تمہارے، یہ پورے غور کرو، یہ پرندے، یہ چرند، یہ جنگلوں میں، یہ مچھلیاں، یہ سمندروں میں، ان کو کون کھلاتا ہے؟ کون کھلاتا ہے ان کو؟ ایک اللہ ہے۔ ارے تم چند لوگوں کے پیٹ نہیں بھر سکتے ہو، اور تم چند لوگ پیدا ہوئے دنیا میں جو اللہ نے یہ زمین پیدا کی اور کہنے لگے بس نسبندیاں کراؤ اور فیملی پلاننگ کراؤ، نہیں روزیاں کم ہوں گی، ظالموں کو مارو چماٹ کھینچ کر کے کہ ذلیلو تمہیں روزی اللہ دیتا ہے، اور جو پیدا ہو رہے ہیں ان کا بھی رازق اللہ ہے۔
آنے والے اللہ کے بندوں کو مت روکو، اور روکو گے تو تم بھی روکے جاؤ گے، اللہ محروم کر دے گا اپنی نعمتوں سے، یاد رکھو۔ ہاں تو میرے عزیزو، یا ابن آدم انفق تنفق، میرا رب وہ ہے جو کہتا ہے اپنے نبی کی زبان سے، اے آدم کے بیٹو خرچ کرو، جتنا تم خرچ کرو گے ہم اس سے کہیں زیادہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ خرچ کرو اللہ کی راہوں میں، کھاؤ پیو، اللہ کے اوپر توکل کرو، سینت کے رکھو گے، ٹانگ پھیلا کے مر جاؤ گے، آنے والی نسلیں شراب جوئے چھوڑنے میں اڑا دیں گی، اور تم رہ گئے بھکاری کے بھکاری۔ عید آئی، بقرعید آئی، نہ قربانی کیا، نہ حج کیا، نہ اچھے کپڑے پہنائے۔ عید آئی ہے، اچھے کپڑے پہن لو، نہیں پہنتے، کیوں؟ بال بچے بہت دور ہیں، اب ہم یہاں اچھے کپڑے پہن کے کیا کریں؟ وہاں 2 مہینے پہلے سے لیٹر اور ٹیلی فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، بچوں کے کپڑے بنوانے ہیں، مجھے کپڑے بنوانے ہیں، زیور تیری بیوی، تیرے بچے، تیرے گھر والے تمہاری کمائیوں سے وہ اچھے کپڑے پہن کر خوشیاں لے رہے ہیں، اور تم یہاں بیٹھ کے تکیے میں منہ ڈال کے روتے ہو۔ حیا کرو، شرم کرو، ارے ملا ہے تمہاری کمائیوں سے، تم نئے کپڑے پہنو، اب پہلے کیسے بھی تھے، اب تو کم از کم اچھے پہن لو اپنی کمائیوں سے۔ عید آئی، خوشی مناؤ، قربانیاں کرو، قربانی کا مہینہ آ رہا ہے، 1 مہینے کے بعد میں قربانی نہیں کرتے، ہم وہاں پیسے بھیج دیں گے، یہاں نہیں کرتے، یہاں کیوں نہیں کرتے؟ یہاں کرو قربانیاں تاکہ دوستوں کو کھلاؤ پلاؤ۔ یہ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر بھر کی طرف سے ایک ہی کر دیا کافی ہے، بھائی میرے، حالانکہ وہ 10 قربانیاں کرنے کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک اللہ کا بندہ وہ تھا، ذرا غور کرو، اگر تمہیں اپنی اولاد کی قربانی دینے کا حکم دیا جاتا تو تم پتہ نہیں کہاں ناک دبا کے سمندر میں بیٹھ جاتے۔ اس ابراہیم نے اس بڑھاپے کی اپنے چاند اور آنکھ کے تارے کو جو بڑھاپے کا سہارا 70 برس کے اوپر اللہ نے عطا فرمایا تھا، اس کے ہاتھوں میں پیروں میں رسی باندھ کر الٹا منہ اٹھ کے گلے پر چھری پھیر دی تھی رب کے حکم پہ۔ اللہ تو تمہاری دولتوں کی قربانیاں بکروں کی شکل میں مانگ رہا ہے تو تم ہیلے اور بہانے کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرو، اللہ جتنی توفیق دے اتنی قربانیاں کرو، 10 کی دے، 100 کی دے، 200 کی دے، 1000 کی دے۔ ہمارے نبی نے اپنے ہاتھ سے 63 قربانیاں کی، کتنی؟ ہاں، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ 10 روپے کے بجائے ہوٹلوں میں بیٹھ کے 50 روپے اڑاتے ہو، کہیں پکنک پوائنٹ پہ گئے تو کوئی بات نہیں، چلو 1000 2000 گئے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کلیجہ سہمتا ہے، لرزتا ہے، نہ لرزے، خرچ کرو، اللہ دگنا تگنا کئی گنا عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں میرے عزیزو، تو عید میں انشاءاللہ سارے نئے کپڑے پہنو گے کہ نہیں پہنو گے؟ انشاءاللہ۔ اور قربانی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ قربانی ضرور کرنا انشاءاللہ تعالی۔ دعا کرو ابھی سے، جسے توفیق الحمدللہ سب کو ہے، سب بخیلی کرتے ہیں، ہاں بخیلی کرتے ہیں، اور بہانے نہ بناؤ کہ ہم نے انڈیا بھیج دیا، پاکستان بھیج دیا، وہاں قربانی ہو جائے گی۔ یہاں کرو اور دعوتیں دو، کھلاؤ پلاؤ بھائی، خوشیاں مناؤ، عید کا دن ہے، خوشی مناؤ۔ تو میرے عزیزو، جب اللہ کا بندہ اللہ کے صفات کو، اللہ کے اسما کو جانتا ہے کہ وہی رسولوں کو بھیجتا ہے، وہی بارش اتارتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ ثواب دیتا ہے، وہ عذاب دیتا ہے، وہی اللہ منع کر کسی کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وہی ترازو کو نیچے اوپر روزیوں کے کرتا ہے، وہی اللہ 7 آسمانوں کے اوپر مستوی ہمارا رب زمین کی تہوں میں رہنے والے ننھے منھے کیڑے کی پکار کو بھی سنتا ہے، نہ کالی رات میں چلنے والی کالی پہاڑ میں کالی چونٹی کے اس چاپ کو بھی اللہ عرش اعظم پہ مستوی ہمارا رب سنتا ہے۔ یہ اللہ کی خوبیاں ہیں، یہ اللہ کے کیا ہیں؟ اور لوگوں سے کہو تمہارا اللہ تو مر گیا، جس سے تم فریادیں کرتے ہو وہ کون ہے؟ مردہ ہے۔ کون ہے؟ جس کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو وہ کون ہے؟ خود بخود قبر میں تو نہیں گیا، وہ خود بخود کپڑے اتار کے تو وہ نہیں نہلایا، خود بخود اس نے کفن تو نہیں پہن لیے، اس کے قبر کس نے کھودی تھی؟ اس کے پیٹ دبا کر اس کی غلاظتوں کو کس نے صاف کیا تھا؟ اس کے کپڑے کتنے نکالے تھے؟ اس کی شرمگاہوں کو کس نے دھویا تھا؟ ہاں، قبر میں پہنچتے ہی کرشمات کے چشمے کے سوتے پھوٹ گئے اور بہت بڑا ہو گیا وہ، اور مشکل کشائیں اب مشکلیں حل کرنے لگا، بیٹی دینے لگا، بیٹا دینے لگا، زندگی بھر اس کی اولاد نہیں ہوئی۔ اگر اتنی بڑا طاقتور تھا تو خود بھی اولاد پیدا کر لیتا، ہے کہ نہیں؟ میرے عزیزو، جو اللہ کے صفات کو جانتے ہیں وہ کبھی ادھر ادھر منہ کو نہیں پھیرتے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ وہ ہے جو سنتا ہے ہر ایک کی مٹی۔ ان سے پوچھو تمہارا اللہ، اور یہ تو مسلمانوں کے، ہمیں تو مسلمانوں کی مثال دینے کی ضرورت نہ تھی، لیکن کیا کریں، شومی تقدیر، ہماری بد نصیبی کہ ہم مسلمانوں میں ایک عظیم فرقہ، ایک عظیم طبقہ،
इस बुराई में मुलव्विस है, इसको कैसे निकाला जाए, इसको कैसे, और इसके पीछे इसके मौलवी, रब्बे जुल जलाल की कसम है, अवाम बेचारों को पता नहीं है, या जिनको पता है वो हठधर्मी करते हैं, जाहिल हैं एकदम, वो हठधर्म उनको छोड़ो। लेकिन जो अइम्मे कुफ्र हैं, जो अइम्मे रूसा हैं, जो उमरा हैं, जो उलमा हैं, वो बेचारे अवाम का बेड़ा गर्क करते हैं, अवाम को ले जाकर, जिन्हें अल्लाह के सिफात का पता नहीं, वमा कदरुल्लाह का कदर ही, अल्लाह की कदर नहीं जानते, पहचानते नहीं, इसलिए वो बेटा लेने के लिए फला जगह, बेटी लेने के लिए फला जगह। लेकिन जिसको पता हो कि हमारा रब सुनता है, हमारा रब चूटियों की सबकी सुनता है, और जिसे पता हो कि वो अंदरूनी और जाहिरी और बाहरी सब इल्म से वाकिफ है, फ़आलुल लिमा युरीद है, वो जो चाहता है करता है, वो जो चाहता है करता है, वो हर ऐब से पाक है। लेकिन इसका पीर, इसका खुदा, हाँ, चाहे गणेश हो, चाहे सीता हो, चाहे राम हो, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, हम जब इनकी गीता में और रामायण में और इनके वेदों में जब हम इनकी कहानियां पढ़ते हैं तो औज़ु बिल्लाह, ये ऐसे खुदा हैं जो एक खुदाओं की पत्नियों पर बुरी नजरें डाल के बैठे हुए हैं। हाँ, कोई खिंजीर का रूप धारण करता है, कोई काली का रूप धारण करता है, कोई पत्नी किसका रूप धारण करता है, कोई कुछ, और इस तरह से जा करके ये मलिच बदकारियां करते हैं। ये खुदा हैं और इनकी किताबों के अंदर, ये वेदों के अंदर ये तमाम सब चीजें मौजूद है। बताओ ये खुदा हो सकते हैं? जिस शंकर को अपना भगवान मानते हो, उस शंकर की बीवी इतनी मलिच कि नहाने गई तो अपने बगल में हाथ डालकर मिट्टी निकाली तो गणेश तो एक लड़का बना दिया। अब आप सोचें, जिसके बगल में हाथ में इतनी मिट्टी हो तो उसके पूरे बदन में कितनी मिट्टी रही हो। उसने लड़का बना दिया कि बेटा तू इधर बैठ और जब कोई आए तो रोक देना। शंकर भगवान है, वो आए और घर में जाने लगे, बेटे ने रोका, उसे अपने बेटों का पता नहीं। वो भगवान हो सकता है? ऐ लोगो, ऐ दुनिया के लोगो, ऐ अटल बिहारी वाजपेयी जी, तुम भी अकल के नाखून लो, नहीं तो कुंवारे मर जाओगे, ऐसे मर ही जाओगे, तुम तो चलना फिरना दुश्वार हो गया। अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए, बोलो आमीन। और ये बनिए, ये जितने भी घूम रहे हैं और जितने भी बिलबिला रहे हैं, कूद रहे हैं, नापाक लंगोटियां, इनको कहो पाक कर लो अल्लाह के लिए, हिदायत पा जाओ। ऐ इन मूर्तियों को पूजते हो, ये तुम्हारे खुदा नहीं हो सकते हैं। तुम उस अल्लाह से डरो जिसका वादा तुमने हशर में मैदान यौम अलस्त को किया था। अपने मालिक को पहचानो और जानते हैं ये मगरूर, जानते हैं कि अल्लाह है, लेकिन सरकशी की वजह से, फिरौनियत की वजह से वो उसको तस्लीम नहीं करते। लेकिन आम हिंदू नहीं जानते। आम हिंदू, ये हमारा तुम्हारा फरीदा है कि ये चिल्लाते रहे हिंदुत्व, पता नहीं तवा और करछे और चमचे करते रहे। हमारा ये फरीदा है कि हम बिरादरान वतन को इस्लाम की दोस्ती, इस्लाम का पैगाम हम उनके घर घर तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। हम नहीं भूलेंगे और हमारी राहों में आओगे, हम सब्र करेंगे जब तक सब्र करना होगा, फिर हम अपने मालिक के हवाले कर देंगे तुमको। फिर वो मालिक तुम्हें ऐसी पकड़ करेगा कि तुम उठ बैठ नहीं सकते हो। याद रखो, तुम्हें तो जलना ही है जहन्नम में। दुनिया में जितना भी आग मूत लो, लेकिन आखिरत में तुम्हारा जो हशर होना है वो तो होगा ही, वो हम उसका इंतजार करेंगे। हमारे नबी ने सब्र किया था। हमारे नबी चाहते तो हाथ उठा देते तो मक्का पिस जाता कि नहीं पिस जाता। हाँ, लेकिन हम सब्र करेंगे। हम अपने बिरादरान वतन को इस्लाम का ये पैगाम पहुंचाएंगे कि ये हाथों से बनी हुई मूर्तियां ये खुदा नहीं हो सकता। अल्लाह को पहचानो, तुम अपने मालिक को पहचानो। तुम कहते हो कि अल्लाह है, तो उस अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते, क्यों शिरक करते? समझ आई कि नहीं आई? ये जज्बे पैदा करो अपने सीनों में, ये उम्मीदें, ये आरज़ुएं पैदा करो। हर मुसलमान दाई है, हर मुसलमान दाई है, हर मुसलमान मुबल्लिग है। हमें कोई दाई और कोई आलिम नहीं, सब आलिम हैं, सब मुबल्लिग हैं, सब दाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के दीन की तरफ सब दावत देने वाले। हमें कोई बड़ा छोटा नहीं। समझ आई कि नहीं आई? हाँ, जो अल्लाह की दान, तो मेरे अजीजों मैं अर्ज़ ये कर रहा था, बताओ अल्लाह वो है, अल्लाह की शान बतलाओ कि उसकी शान और उसकी अजमत। ये मालूम हुआ कि अस्मा और सिफात की जो मारिफत है और जो उसकी पहचान है, इंसानों को अल्लाह की पहचान करवाती है। नामों और खूबियों के जानने से अल्लाह की अजमत और उसकी किबरियाई का पता चलता है। और इंसान की फितरत भी यही है कि अपने इर्द गिर्द चीजों से वो मुतारफ होने की कोशिश करता है। नंबर 2, अल्लाह की पहचान अल्लाह की इबादत का रास्ता है। जब आदमी अल्लाह को पहचानता है
تو وہ سوچتا ہے، پتا چلے گا اللہ کو کہ الہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، تو وہ فکر کرے گا، اور پھر جب اس نے سب کچھ اللہ نے بنایا ہے تو وہی عبادت کا مستحق ہے، تو پھر وہ اللہ ہی کی عبادت کرے گا، اللہ ہی کو پکارے گا، اسی سے محبت کرے گا، اسی سے ڈرے گا، اسی کے اوپر بھروسہ کرے گا، اسی سے امیدیں وابستہ رکھے۔ وہ سوچے گا کہ میرے اللہ کو، میرے مالک کو کیا پسند ہے، جو پسند ہے وہ کرے گا، جو ناپسند ہے اس کا علم حاصل کرے گا اور اس سے دور رہنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے ناموں اور صفتوں کی معرفت بندے کو عاجزی سکھاتی ہے، انکساری سکھاتی ہے، ذلت سکھاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، تو اے دنیا کے لوگوں اسی اللہ کو پکارو۔ اور جب بندہ جانے گا کہ میرا رب تواب ہے تو اس سے توبہ کرے گا، میرا رب غفار ہے تو گناہوں کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، میرا رب رزاق ہے کہے گا یا رزاق ارزقنی، اے روزیاں دینے والے مجھے روزی عطا فرما۔ جب یا ستار وستر عیبی، ہمارے عیوب کے اوپر پردہ ڈال دے، اے غفار ہمیں قیامت کے دن معاف کر دے، اسی سے مانگے گا، اسی سے تو مشکل، وہی مشکل کشا وہی۔ تو یہ صفات ہیں اللہ کے جو 99 نام ہیں۔ ہے مسلمانوں، اے میری اسلامی ماں بہنوں، یاد کرو اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھو اور اس کا ورد بھی کیا کرو، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جنت میں چلے جاؤ گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اور میرے عزیزوں 3-4 باتیں اور بتا کے میں اپنی بات ختم کروں۔ اللہ کی معرفت جو ہے نا، اللہ کی جو معرفت ہے اسے حاصل کرنے کے راستے کیا ہیں؟ کیسے آپ اللہ کی پہچان حاصل کریں گے؟ یہ تو اہمیت ہوئی، اللہ کی پہچان کرنے کی خوبی آپ کو معلوم ہوئی کہ یہ فوائد ہیں، یہ فوائد ہیں، یہ فوائد 3-4 میں نے بتائیں۔ لیکن اللہ کی پہچان آپ حاصل کیسے کریں گے؟ نمبر ایک تو فطرت خود بتلاتی ہے کہ اللہ ہے نا۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلقت عبادی حنفاء فاجتالتهم الشیاطین، ہم نے اپنے بندوں کو سیدھے راستے پر پیدا کیا۔ جتنے بھی بندے تھے اللہ فرماتا ہے ہم نے سب کو سیدھے راہ پہ پیدا کیا، لیکن شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو یہ فطرت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر پوچھو ان سے کہ زمین اور آسمان کو کس نے بنایا ہے، لیقولن اللہ، تو یہ کیا کہیں گے کفار و مشرکین؟ یہ جتنے بھی بدکار بدباطن ہیں، جتنے بھی یورپ، امریکہ، انگلینڈ، ہندوستان اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں، غیر مسلم، ان سے پوچھو زمین آسمان کس نے بنائے، کس نے بنائے؟ یہ کہیں گے اللہ نے۔ یہ مانتے ہیں، یہ مانیں گے، سمجھ، یہ کہیں گے اللہ نے بنائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ ہر بچہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک بڑا بہترین موضوع میرے دماغ میں آیا ہے، لیکن اس موضوع پر میں کبھی اور گفتگو کروں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، اور یہ اللہ کے سوا غیروں کے پوجنے والے جو بھی ہیں، اللہ اکبر، اللہ ان مسلمانوں کے سینوں پر چل رہے ہیں، چاہے زمین ہو، چاند سے روشنی اٹھا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، مسلمان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور انہی مسلمانوں سے نفرت کر رہے۔ اگر تمہیں مسلمانوں سے نفرت ہے تو پھر اپنے گھروں کے روزنوں کو، دروازوں کو سورج کے لیے بند کر دو۔ اگر تمہیں مسلمانوں سے نفرت ہے تو یہ ہوا مسلمان ہے، لے آؤ کوئی اور آکسیجن دنیا کی اور کھینچو اپنی ناکوں سے۔ اگر تمہیں مسلمانوں سے نفرت ہے تو یہ کھانے پینے، یہ گیہوں چاول، یہ سبزی، یہ باغات، یہ پھل فروٹ، سارے اللہ کی تحمید بیان کرتے ہیں۔ تمہاری زندگی کا تمہاری زندگی کی بقا، تمہارے وجود کی بقا منحصر ہے مسلمانوں پر۔ اگر یہ مسلمان ختم ہو جائیں گے پوری دنیا کا بستر لپیٹ دیا جائے گا۔ مسلمانوں کی وجہ سے تم زندہ ہو، مسلمانوں کی وجہ سے تم آرام کر رہے ہو، مسلمانوں کی وجہ سے عیش کر رہے ہو، ورنہ اگر یہ مسلمان اللہ اسے حکم دے دے، اللہ کی قسم زندگی اجیرن ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اور اللہ لیتا ہے کبھی کبھی، ہواؤں کو حکم دیتا ہے، باغات کے باغات ختم ہو گئے، زمین کو ذرا سی لرزش کا حکم دیتا ہے، او ہو بلڈنگوں کی بلڈنگیں، اللہ اکبر، سارے غرور، ساری نخوتیں زمین میں پل جھپکتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو میں یہ موضوع بڑا پیارا ہے۔ بعض لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہرا کلر مسلمانوں کا ہے، جبکہ یہ ہر رنگ اللہ کا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، تو ان مردودوں کو رنگوں سے دشمنی ہوگی۔ ہرا رنگ مسلمانوں کا ہے تو پھر ہرے رنگ سے نفرت کرتے، کیا اب یہ ہرا رنگ نہیں لگنا چاہیے، یہاں ایلو کلر کا لگنا چاہیے، فلانے کلر کا، ریڈ کلر کا، ریلوے اسٹیشن کے کلر بھی چینج کر دیتے۔
माशाअल्लाह, तुम्हारे सब्जी नहीं खाते, सब्जी भी हरी होती है, सब्जी खोरो। हाँ, कहते शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी हैं, सब्जियां क्यों खाते हो? हरा नहीं है, हरी नहीं होती सब्जी। सब्जी मुसलमान है, मुसलमान से तुम्हारा जीवन चलता है, तुम्हारी सांसें चलती हैं, तुम जिंदा रहते हो और मुसलमानों से नफरत करते हो। शर्म करो, हया करो, जाओ कोई और दुनिया बसा लो, मेरे रब की दुनिया से निकल जाओ, तब जाने कहां जाओगे, कहां जाओगे। ये मौजू है, इंशाअल्लाह कभी इस मौजू पर कभी मैं बात करूंगा। ये आया है अचानक जहन में, लेकिन इंशाअल्लाह कभी मैं। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा जो पैदा होता है इंसान का, चाहे एडवानी हो, चाहे कोई बिल क्लिंटन हो, चाहे जॉर्ज बुश हो, चाहे फलाने हो, चाहे कुंवारे वजीर आजम हो, हमारे सब बच्चे थे तो मुसलमान थे। ये जो अब बगावत आई है, ये बड़े होने के बाद आई है, सरकशियां बड़े होने के बाद बदमाशियां आई हैं इनको। ये पैदा हुए थे मुसलमान थे, ये सारे के सारे मुसलमान थे। इनसे कहो तू जैसे पैदा हुआ था बन वैसे ही, मुसलमान बनो, तुम पैदा हुए थे मुसलमान थे। ये हमारे अल्लाह का, हमारे नबी का बयान है। इनको बतलाओ ये। बाद में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें आग के पीछे लगा दिया, उसको यहूदी बना दिया, उसको नसरानी बना दिया। तो ये एक तरीका क्या, ये फितरत है जो अल्लाह को पहचानती है, इंसान की फितरत है ये, इस पे कोई दलील उलील की जरूरत। दूसरी चीज अक्ल है। अक्ल खुद अल्लाह तबारक तआला को पहचानती है। बेईमाना कि इतनी बड़ी चीज जो बनी हुई है, ये चांद और सितारे, आखिर इसका बनाने वाला कौन है? तो अक्ल कहती है कि जरूर इसका कोई बनाने वाला है, कोई शक्तिशाली कुव्वत, कोई ताकत व कुव्वत है, कोई सुपर पावर है जिसने इसको बनाया है। वो कौन है? जवाब यही होता है कि वो अल्लाह है। समझ रहे? ये और बात है, सरकशी करें वो बात अलग है, लेकिन अक्ल से भी पहचाना जाता है कि ये अल्लाह है। ये कुर्सी देखते हैं, हमें पता चलता है कि जरूर इस कुर्सी का, इस टेबल का बनाने वाला कोई है। ये माइक देखते हैं, इस माइक का बनाने वाला जरूर न कोई है। आप जिन कुर्सियों पे बैठे हैं, पूछा जाए कि ये कुर्सी है, इसका बनाने वाला, आप कहेंगे है, तो फिर ये संसार का बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। तुम कहोगे विष्णु ने बनाया, हमने कहा झूठ, क्योंकि विष्णु बदमाश था, वो ऐबदार था। हमारा अल्लाह बेऐब है। हमारा अल्लाह कौन है? बेऐब है। वो तो खुद पैदा हुआ है, तो जो खुद जन्म लेता है, जो खुद जन्म लेता है, अल्लाह अकबर, वो ईश्वर, वो अल्लाह नहीं होता। और अगर वो ईश्वर है तो उसकी कोई जन्म भूमि, इन बदमाशों को देखो, ईश्वर भी मानते हैं, उसकी जन्म भूमि भी मानते हैं। जालिमों, तुमने अल्लाह के घर को तोड़ा है, अल्लाह तुम्हें तोड़ेगा, बिखेरेगा। सब्र करो, तो सब्र करो। वस्तईनु बिल्लाह वस्बिरो, सब्र करो मुसलमानों, अल्लाह से मदद तलब करो। वल आखिबतु लिल मुत्तकीन, फाइनल गेम मुत्तकियों के हाथों में होगी इंशाअल्लाह। सब्र करो, पाप की घड़ा पाप का बहुत भर चुका है इंशाअल्लाह। दुआ करो अल्लाह से। तो ये एक तरीका अक्ल का होता है, पहचानने का अल्लाह को। तीसरा तरीका और आखिरी तरीका है वो वही का है। वही जो कुरान है और हदीस है। वही दो चीजों पे, एक कुरान और एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। और ये दोनों तरीके महफूज हैं। ये अहम है, बहुत अहम है। अक्ल तो धोखा भी खा सकती है, लेकिन कुरान और हदीस कभी धोखा। फितरत के ऊपर वक्त और हादसात जंग लगा सकते हैं। हालात से आदमी मजबूर होकर यहूदी, नसरानी, मजूसी बन सकता है। फितरत थोड़ी देर के लिए पर्दों में आ सकती है, लेकिन जो महफूज रास्ते हैं वो एक रब का कुरान है और एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये वो तरीके हैं जिनसे अपने रब को पहचाना जाता है। और अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में इनकी अपनी पहचान के बेहद और बेशुमार तज़किरे फरमाए हैं। तुम लोगों, अल्लाह के बंदो, कुरान और सुन्नत से पूछो कि अल्लाह की पहचान क्या है, अल्लाह कौन है। तो हम जब कुरान खोलते हैं तो कुरान कहता है अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह वो है जिसके हाथ में कायनात की बादशाहत है। जिसको चाहता है तख्त अता फरमाता है, और जिसको चाहता है देता है, और जिससे चाहता है ले लेता है। जिसको चाहता है तख्त अता फरमाता है, और जिसको चाहता है तख्तेदार पर खड़ा कर देता है। जिसको चाहता है इज्जत की सरबुलंदियां अता फरमाता है, और जिसको चाहता है जिल्लतों के गार में ढकेल देता है। बेदिकल खैर, तमाम खैर किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, ए बारे इलाहा, तू ही हर शय के ऊपर कादिर है, तेरे ऊपर कोई भी चीज नहीं है।
اللہ کون ہے؟ مسلمانوں اپنے اللہ کو پہچانو. تمہارا اللہ کون ہے؟ ہمیں پتا نہیں ہے کہ عطا کرنے والا کون ہے، چھیننے والا کون ہے. لوگوں سنو، تمہیں دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے. عطا کرنے والا بھی تمہارا اللہ ہی ہے اور چھیننے والا بھی اللہ ہی ہے. اللہ لیتا بھی ہے، اللہ دیتا بھی ہے. سننے والا بھی اللہ ہے. تمہاری پکاروں کے اوپر لبیک کہنے والا بھی اللہ ہے. آج لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ اللہ وہ ہے کہ مسجد میں جا کر اس کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ماتھا ٹیک دیا، بس یہیں تک اللہ کا ہمارا تعلق ہے، اللہ کا حق ادا ہو گیا ہے. لوگوں، اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اللہ سے ہمیں واقف کروایا تھا، آشنا کروایا تھا، وہ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا تھا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت لا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، جس کو تو دینے پہ آئے اسے کوئی روک سکتا، اور جس کو تو نہ عطا فرمائے اسے کوئی دے سکتا، جس سے کوئی تو چھین لے اسے کوئی دے سکتا. بیدک الخیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ ہے. اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ. لوگوں نے اور ظالموں، تم نے ہماری قدر ہی نہ جانی، ہماری پہچان ہی نہ جانی، اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں. بیٹے کے لیے تم دولے شاہ کے پاس جاتے ہو، بیٹی کے لیے فلانے مزار پہ جاتے ہو، روزی کے لیے داتا شاہ کے دروازے پر جاتے ہو، حجویری کے دربار میں جاتے ہو. کسی کو تم نے غریب النماز بنایا ہوا ہے. مدد کے لیے غوث اعظم کو پکارتے ہو، بیماری کے لیے پاک پٹن اور گلبرگہ کی چوکھٹیں تم چاٹتے ہو، اور ضروریات اور حاجات کے لیے نظام الدین کے درگاہوں پہ جاتے ہو. اور اب حاجتوں کو پوری نظام الدین کرتا ہے، روزیاں خواجہ دیتا ہے، حجویری دیتے ہیں، گنج شکر بیماریاں دور کرتے ہیں. تو پھر اللہ کا بیچ میں کیا کام رہا ہے؟ لوگوں کو یہی درس دیا گیا، لوگوں کو یہی سبق پڑھایا گیا، پھر اللہ کی کوئی ضرورت نہیں. لوگوں، آج ہماری بے دینی کا اور ہماری بے رہروی کا اور ہماری دین سے دوری کا سبب بھی یہی ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ کی قدر ہم نے نہ جانی، اللہ کی قدر ہم نے نہ پہچانی ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. اللہ کون ہے جو بسترے پر کراہتے ہوئے مریض کی کروٹوں کے ساتھ جب وہ اپنے مالک کو پکارتا ہے تو اسے اللہ شفا عطا فرماتا ہے. اللہ وہ ہے جو کراہتے ہوئے مریض کی آواز کو سن کر کے اسے شفا یابی عطا فرماتا ہے. اللہ وہ ہے جو گداؤں کو بادشاہ بناتا ہے اور بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے. اللہ وہ ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ. اللہ وہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، ایک حقیر سا قطرہ جسم سے نکلتا ہے اور بیوی کے پیٹ میں جاتا ہے، اللہ 9 مہینے کے بعد چاند جیسا پھول جیسا بیٹا عطا فرماتا ہے. اللہ وہ ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ وہ ہے کہ مشین ایک ہیں، بیوی ایک ہے، شوہر ایک ہیں، لیکن اس کے 10 بچے، 10 کی شکلیں مختلف ہیں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ ہے جو ماں کے رحم میں تمہاری تصویریں بناتا ہے، تمہاری شکل و صورتوں کو بناتا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں. اللہ کون ہے؟ تم نے اللہ کو پہچانا نہیں. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے امن یہدیکم فی الظلمات البر والبحر. لوگ سمندروں میں سڑکوں کے بغیر چلتے ہیں. سمندروں میں سڑک نہیں ہوتی، لوگ سڑکوں کے بغیر سمندروں میں چلتے ہیں. اللہ وہ ہے جو کشتیوں کے مسافروں کو منزل تک پہنچاتا ہے. ان تاریخیوں میں لوگوں، تم نے اپنے اللہ کو نہ پہچانا. تمہارا اللہ کون ہے؟ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها. اے اللہ، تیری قدرت پہ ہم قربان. اللہ کہتا ہے تم اپنے ہاتھوں سے بیج بوتے ہو، تم اپنے ہاتھوں سے کھیت کو جوت کر اس کے اندر بیج ڈالتے ہو اور مٹی کو بیج کو ایک میں ملا دیتے ہو، بیج کو مٹیوں میں چھپا دیتے ہو اور پورے طور پر بیجوں پر مٹی ڈال کے چلے آتے ہو. اللہ وہ ہے جو اس مٹی کو پودے کی صورت عطا فرماتا ہے اور لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اپج کے آتی ہیں. اللہ کون ہے؟ میرے دوستو، اپنی رب کو پہچانو. میری اسلامی ماؤں بہنوں، تم دوسروں کی چوکھٹوں پہ جا کے مانگتی ہو، تمہیں بیٹا چاہیے، تمہیں بیٹی چاہیے. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے. اللہ اکبر. ونادى ربه نداء خفیا. زکریا نے بڑھاپے میں اپنے رب کو رات کی تاریکی میں محراب میں کھڑے ہو کر کے اللہ کو پکارا، اللہ کو آواز دی، یا اللہ، بال پک چکے ہیں، بیوی بھی باندھ ہو چکی ہے، میں بھی بڑھاپے کی اس منزل پر پہنچ چکا ہوں، مجھے میرا وارث دے دے، مجھے میرے پاس اولاد
बरसात नहीं है, आंगन में कोई फूल नहीं है, पाक परवरदिगार वनादा रब्बहु निदाअन खफिया, रात को छुपकर तारीकी में अपने मौला को उसने आवाज दी थी। बूढ़े 5 बीवी वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उन सूखे समंदरों में हरियाल मौजें पैदा करता है और उस बूढ़े को औलाद अता फरमाता है। अल्लाह वो है, अल्लाह कौन है, अल्लाह वो है इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब मोमिनों के दिलों के ऊपर कुरान के तालीमात की तिलावत की बरखा बरसती है तो मोमिनों के ईमान ज्यादा हो जाते हैं, मोमिनों के ईमान बढ़ जाते हैं, अल्लाह उनके ईमानों में ज्यादती अता फरमाता है। ऐ लोगो, तुम्हारा अल्लाह कौन है, तुम्हारा अल्लाह वो है वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह वो है कि भागे हुए यूनुस को मछली के पेट में डाल देता है और 50 दिन तक मछली के पेट में बैठा हुआ अल्लाह का वो बंदा जो अल्लाह से नाराज होकर के भागा था और ये सोचता था अल्लाह पकड़ नहीं सकता है, अल्लाह वो है जो यूनुस की दुआएं मछली के पेट में सुनकर उसे साहिल समंदर पे मछली के हवाले से लाकर के साहिल समंदर पे उसे निजात अता फरमाता है। यूनुस ने क्या कहा था, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ए लोगो, तुम्हारा अल्लाह कौन है, तुम्हारे अपने अल्लाह के सिफात पढ़ने हो, अल्लाह के कारनामे पढ़ने हो, जरा कुरान पलट करके देखो। मूसा को फकीरी से अमीरी और बादशाहत किसने अता फरमाई, सुलेमान को दौलत किसने अता फरमाई, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन। ए पाक परवरदिगार, अब तो मर्ज की उन हालतों में पहुंचे हुए हैं, अब तो मर्ज की उन हालतों में हैं, अपने भी साथ छोड़ के चले गए, बीवियां भी चली गईं। ए पाक परवरदिगार, मुझे मर्ज ने पकड़ा हुआ है, ए अल्लाह तू ही रहम फरमाए तो रहम फरमाए। अल्लाह वो है जो अय्यूब की इस पुकार को सुन करके उसे शिफायाबी अता फरमाता है। तो ए मरीजो, ए बे औलादो, ए बेसहारो, ए परेशान हालो, ए मुसीबत ज़दा लोगो, ए दुनिया के लोगो, अपने मालिक को पहचानो, अपने रब को पहचानो, अपने रब को जानो। जब तुम अपने रब को पहचानोगे और उससे दुआएं करोगे, अल्लाह ने कुरान करीम में अपने सिफात के, अपने अस्मा के जिक्र फरमाए हैं और इसलिए फरमाए हैं कि ए क़यामत तक आने वाले दुनिया के लोगों, वदऊ बिहा वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, इन नामों से तुम पुकारोगे, तुम्हारे हाथ दुआओं के लिए बाद में नीचे गिरेंगे, हम तुम्हारी दुआओं को पहले कबूल फरमाएंगे। तो मेरे अजीजों, अपने रब को पहचानो, अपने रब को जानो। तुम्हारे अपने रब के लिए, उसकी शनाख्त के लिए 23 बरस तक कुरान उतरता रहा है। हम 23 घंटे क्या, 23 घंटे भी हम आपको नहीं दे सके हैं। 1.5-2 घंटे में अल्लाह के पूरी पहचानों के तज़किरे नहीं हो सकते, लेकिन मैंने चाबी दी है, मैंने चाबी दी है, कुरान का खजाना मौजूद है। जाओ और इन इशारों पर कुरान करीम खोलो और रब्बे जुल जलाल की पहचान कुरान से हासिल करो, नबी के फरमान से हासिल करो। इंशाअल्लाह तबारक तआला जब तुम अल्लाह को पहचानोगे, अल्लाह से मांगोगे, तो अल्लाह तुम्हारी आंखें बन जाएगा जिससे तुम देखते हो, तुम्हारे हाथ बन जाएगा जिससे तुम काम करते हो, तुम्हारे पैर बन जाएगा जिससे तुम चलते हो, और जब तुम अल्लाह से मांगोगे, जो भी मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा इंशाअल्लाह तआला। यही नसीहत है मेरी। तो मेरे अजीजों, ये रही अल्लाह के पहचान के मौजू पर एक मुख्तसर सी चाबी जो मैंने आपको दी है। खजाने मौजूद हैं किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको अपनी मग़फ़िरतों के चादर में हमें जगह अता फरमाए और पाक परवरदिगार तमाम हाज़रीन की हाज़री को कबूल फरमाए। और हम में जो मरीज़ हैं, ए शिफा देने वाले, हम सबको शिफायाबी अता फरमा। हमें जो बे औलाद हैं, ए दाता, ए तू सबसे बड़ा दाता है, हमारे आंगनों में हमें फूल अता फरमा दे मौला। और साहब औलाद हैं, उनकी औलाद को उनकी आंखों का ठंडक बना दे मौला। ए पाक परवरदिगार, जो जरूरतमंद हैं, जो बेकार हैं, अल्लाह उनकी जरूरतों को, उनकी जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा दे मौला। ए पाक परवरदिगार, हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा और हम सबके गुनाहों को अल्लाह पाक व साफ फरमा। और हम में जो गुमराह हैं, बदअकीदा हैं, ए पाक परवरदिगार उन्हें सही रास्ता अता फरमा। ए अल्लाह, अपनी इस तौहीद को कुफ्फार और मुशरिकीन तक फैलाने की हम मुसलमानों के अंदर ताकत व कुव्वत अता फरमा और तौफीक अता फरमा मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई शक या शुबहा है तो आप बताएं उसको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आपने फ़ज़ीलत शेख महराज रब्बानी का मुफस्सल ख़िताब समाअत फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान के उन्वान पर।
اس سے قبل کہ ہم سوال و جواب کا آغاز کریں کچھ اعلانات ہیں، وہ سماعت فرما لیجیے۔ کچھ احباب نے تبلیغی جماعت کے بارے میں سوالات لکھ کر بھیجے ہیں، ان کے لیے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ فضیلت شیخ معراج ربانی کا مفصل بیان تبلیغی جماعت کے بارے میں 10 کیسٹوں پر مشتمل موجود ہے، وہ حاصل کر لیجیے۔ اس کے بعد ایک اعلان یہ ہے کہ فضیلت شیخ معراج ربانی کا کل عشاء کی نماز کے بعد مکہ ہوٹل کے پیچھے ایک مسجد ہے، مسجد فاروق، عشاء کی نماز کے بعد اس میں خطاب ہوگا۔ عنوان ہے انبیاء کی دعوت، یہ بھی توحید سے متعلق ہے۔ اس کے بعد ایک اور اعلان یہ ہے کہ جواد عمر صاحب، فضیلت شیخ جواد عمر صاحب کل بلادین کیمپ میں جمعے کی نماز پڑھائیں گے، کیونکہ فضیلت شیخ قاری احمد دین صاحب مکہ مکرمہ سے تشریف نہیں لائے ہیں۔ رہا فضیلت شیخ معراج ربانی نے جو ابھی فرمایا ہے کہ ایک بہت بہترین موضوع ان کے ذہن میں آیا ہے اور وہ کہیں اور بیان ہوگا، تو میں یہ کوشش کروں گا وہ بہترین موضوع انشاءاللہ تعالی بہترین لوگوں کے سامنے ہی پیش کیا جائے، اور بجائے اس کے کہ کہیں اور بیان ہو، وہ جدہ میں ہی بیان ہوگا باذن اللہ تعالی۔ اور جیسے آپ حضرات نے اللہ رب العالمین کی پہچان سماعت فرمائی ہے، اسی طرح سے میرے ذہن میں بھی ایک موضوع آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اس پر بھی بہت سارے شکوک اور شبہات لاد دیے گئے ہیں۔ سوالات کا آغاز کرتے میں پڑھ کرتا ہوں۔ شیخ جدہ میں ہے، طریق السری میں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب آپ ثنائیہ کے لیے جا رہے ہیں بوادی روڈ پر، بوادی سے آگے، تو مکہ روڈ کے پیچھے یہ مسجد واقع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو لوگ صحیح احادیث کی تعویل کریں اور غیر ثابت شدہ حدیثوں پر عامل ہیں، ایسے لوگوں کی اختتام نماز جائز ہے، نیز بدعتی اور مشرک کو سلام کرنا جائز ہے۔ قرآن و حدیث سے رہنمائی فرمائے۔ شکریہ۔ اس میں میرا خیال ہے 2 سوالات ہیں، تو اگر وہ تعویل کرتے ہیں انہیں سمجھایا جائے، اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں تو آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا، ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے۔ اس طرح بدعتی اور مشرک کو سلام کرنا جائز ہے، قرآن حدیث سے رہنمائی فرمائے۔ اصل میں بدعتی اور مشرک اگر وہ مسلمانوں میں سے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ان سے روابط کی وجہ سے وہ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سلام نہیں کریں گے تو اور متنفر ہوں گے، حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب جو غنیۃ الطالبین ہے اس میں تو انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ ان باتوں کو لکھا ہے کہ اگر وہ راستہ چلیں تو ان کے راستے تنگ کر دو، اور ان کے جنازوں میں شریک نہ ہو، انہیں عید کی مبارکبادی نہ پیش کرو، ان کے ساتھ اٹھو نہیں، ان کے ساتھ بیٹھو نہیں، بہت ساری چیزیں شیخ عبد القادر جیلانی نے پیش کی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک مسئلہ عجیب و غریب ہے۔ اگر ایک داعی ہے، دعوت دینے والا ہے، اور آپ بھی، حجت قائم کرنا ہمارا فرض ہے۔ بہت سارے بدعتی یا بہت سارے مسلمانوں میں ایسے بھی بیچارے شرک کرنے والے ہیں جنہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں، وہ اسے دین سمجھ رہے ہیں، اسے اسلام سمجھ رہے ہیں، اور اسے مولویوں نے شعور دیا ہوا ہے کہ یہی اصل اسلام ہے۔ ان غریبوں کو پتہ نہیں ہے، تو ان تک اس دعوت کو پہنچائی جائے۔ اب اس کے بعد حجت قائم کیا جائے، اگر وہ مانتے ہیں تو اہلاً و سہلاً، نہیں مانتے ہیں تو ایسے لوگوں سے بہرحال برات کا اظہار کیا جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ اللہ ہر جگہ نہیں موجود ہے، یہ عقیدہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ نے فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اب وہ عرش پر کیسے ہے، کیا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، والکیفیت مجہول، لیکن وہ کیسے ہے، وہ جیسے اس کی شان ہے اس حساب سے ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے تو پھر بیٹھنا لازم آئے گا، پھر مکان لازم آئے گا، پھر مکان سے جسم لازم آئے گا، جسم سے جہت لازم۔ یہ سب فالتو فسادات ہیں، فلسفے ہیں، منطق ہے، کچھ نہیں۔ وہ سوال، اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، بلند ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کوئی سوال وغیرہ اس سلسلے میں نہیں کیا تھا، جیسے اللہ کے نبی نے بتلایا ویسے ہی اس کے اوپر ایمان لایا۔ ایک صحابی نے ایک لڑکی کو کچھ مطلب چرواہن تھی، اس نے
اس نے کوئی بکری اس سے ضائع ہو گئی تو صحابی نے اس کو مارا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے, کہنے لگے کہ وہ مومن ہے, کہنے لگے پتہ نہیں. گئے اور اس چرواہن سے انہوں نے پوچھا کہ این اللہ, اس چرواہن سے انہوں نے پوچھا کہ این اللہ, اللہ کہاں ہے. فاشارت الی السماء, تو اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی, کہا ہوا فی السماء, اللہ آسمانوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انا, میں کون ہوں. فقالت انت رسول اللہ, تو اس چرواہن نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ مومنہ ہے, اس کو آزاد کر دو. صحابی نے اس کو وہیں آزاد کر دیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہاں ہے, یہ سوال کرنا بھی جائز ہے. اور اسی طرح سے اللہ آسمانوں میں ہے, عرش کے اوپر ہے, یہ بھی کیا ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ ایک فطری چیز ہے, کافر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اوپر ہی اٹھاتا ہے. ہم تو خیر مسلمان ہیں. اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے, ہر جگہ حاضر و ناظر ہے, یہ غلط بات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, لیکن اس کے علم کو کسی نے احاطہ نہیں کیا ہوا ہے. اللہ کا علم ہر جگہ گھیرے, ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. تو یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ ہر جگہ, نعوذ باللہ, اللہ آسمان میں ہے, اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے. یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. اور اہل بدعت, اہل منطق اور فلسفہ جو ہیں وہ ان میں فلسفیانہ گفتگو کرتے ہیں, وہ اللہ انہیں معاف فرمائے. اللہ کا علم جو ہے نا, اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ جانتا ہے ہر وہ چیز کو جو آسمان اور زمین میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم, یعنی اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. اللہ کا علم میں یعلم ما تسرون و ما تعلنون, اللہ فرماتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو ان سب کو اللہ جانتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے. اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جو, جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, نہ غم کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا مطلب اللہ کے کا علم اور اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. جیسے ہم بھیجتے ہیں اپنے بھائی کو یا اپنے دوست کو, جاؤ بھائی کوئی بات نہیں, جہاں کہیں بھی رہو گے ہم ساتھ ہیں. مطلب کیا ہے, یعنی ہمارے آدمی, ہماری مدد, ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہے. اشعری عقیدے کے بارے میں وضاحت فرمائیں. اشعری جو عقیدہ ہے نا, اصل میں یہ اشعریہ جو ہیں یہ صفات جو اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ ہیں, یعنی علم ہے, حیات ہے, قدرت ہے, ان کو مانتے ہیں. بصر ہے, سمع ہے نا, اس کو مانتے ہیں. بقیہ صفات کا انکار کرتے ہیں. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, وہ اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہمارے ہاتھ ہیں, ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, غلط ہے. اللہ رب العزت کے پڈلی ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, تو ہم کہتے ہیں اللہ کے پڈلی ہے. اب وہ کیسے ہے کیا ہمیں نہیں معلوم, یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے چہرہ ہے, قرآن میں موجود ہے, ہم مانتے ہیں. اللہ کے نبی نے جو صفات بتائے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے بارے میں, اور اللہ نے اپنے بارے میں جو صفات بتائے ہیں, ہم بغیر کسی تعویل اور بغیر کسی تعطیل اور بغیر کسی تشبیہ کے ہم اس کو مانتے ہیں. ہم کسی سے تشبیہ, اللہ کے ہاتھ ہے, اللہ ید اللہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا ہمان. اب یہاں ہاتھ کا مطلب قدرت کرنا, ہاتھ کا مطلب نصرت کرنا, یہ غلط بات ہے. تعویل نہ کریں ہم, نہ ہم تشبیہ کریں کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے, نعوذ باللہ. اللہ کی پڈلی ہمارے پڈلوں کی طرح ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر, تو ہم یہ کہیں جیسے ہم اترتے ہیں ایسے اللہ بھی اترتا, نعوذ باللہ, یہ کفر ہے. تو بغیر تشبیہ اور بغیر تعطیل اور بغیر تحریف اور بغیر تعویل کے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام صفات کے اوپر مانتے ہیں. اور جو اشعری ہیں یہ لوگ صرف چند صفات کو مانتے ہیں, بقیہ صفات کی تعویل یا اس کا انکار کرتے ہیں. یہ بھی بدعتی ہیں اور یہ بھی گمراہی فرقوں میں ہیں. بہرحال کیا اللہ ہر شے سے زیادہ قریب ہے یا شے رگ سے زیادہ قریب ہے؟ قرآن و حدیث سے جواب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہے نا, نحن اقرب, ہم قریب ہیں, ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں,
ہے نا. اس کا مطلب، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس قربت کا مطلب جو ہے، اس قربت کا مطلب نہیں کہ اللہ کی ذات وہاں نعوذ باللہ آپ کے شہرک میں بیٹھی ہوئی ہے یا اس سے قریب ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم اللہ کے علم میں ہے. جزاکم اللہ خیر. تبلیغی جماعت ہندوستان میں کیسے پروان چڑھی اور مشہور ہوئی؟ تھوڑا سا تاریخ کے حوالے سے معلومات فراہم کرنے. کیسٹ تاریخ تبلیغ جماعت موجود ہے، آپ لے لو، تھوڑا سا نہیں پوری لے لو معلومات. اب اس مختصر سے وقت میں پورا نہیں لے سکتا. علماء دیوبند یا تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جماعت توحید کی دعوت دیتی ہے یا نہیں؟ کیا اس طرح تبلیغ کرنا صحیح ہے؟ آپ یہ بھی میں تحویل کرتا ہوں، اور اسی کیسٹ کی طرف آپ اس کو سن لیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. توحید کی دعوت دیتی ہے یا شرک کی دعوت دیتی ہے یا کیا خیال ہے، پورے خیالات نہیں، پوری تشریحات موجود ہیں. آپ دیکھ لیں ورق انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سب پتہ چل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ خلق آدم علی صورتہ. مسلم. اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا. سوال ہے کہ اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ تفصیل سے وضاحت فرمائے، قرآن اور حدیث کی روح سے جواب دے کر رہنمائی فرمائے. واللہ یہ تو میں نے حدیث پڑھی ہے، لیکن اس کی تشریح مجھے نہیں معلوم ہے، اس لیے میں اس کے جواب دینے سے قاصر ہوں. اللہ جزائے خیر فرمائے. انشاءاللہ اگر میں رہا تو اس کو آئندہ اس میں اگر میں نے مطالعہ کیا پڑھا تو میں اس کی شرح بتا سکتا ہوں، نہ مجھے پتہ نہیں. میں نے حدیث پڑھی ہے، مجھے پتہ ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے. آپ نے شعر پڑھا ہے، حمد و ثنا ہو تیری کون و مقام والے، اے رب پروردگار دو عالم دونوں جہاں والے. کیا اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کا مالک ہے یا تمام جہانوں کا؟ واللہ اللہ یہ دونوں جہاں ہے تو عالم بہت ہیں، جہان بہت ہیں. عالم جوانی ہے، عالم بڑھاپا ہے نا، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم حشر ہے، عالم نشر ہے، عالم قبر، بہت سارے عالم ہیں. لیکن اصطلاحاً جو ہماری زبانوں میں بولا ہے دو جہان کا مطلب ایک دنیا اور ایک، اس اعتبار سے شارٹ کٹ میں دو جہان مار دیا ہے شعری ضرورتوں پر. اب جہان تو بہت ہیں، تو اللہ سارے جہانوں کا مطلب، یعنی جیسے اللہ تبارک نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، اللہ دو مشرقوں کا دو مغربوں کا رب ہے، مالک ہے. تو اس کا مطلب نہیں کہ شمال و جنوب کا مالک نہیں، اللہ سب کا مالک ہے، ان سب کو گھیرے ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بے نہیں اسی طرح اللہ جزائے خیر دے. کیا یہ کہنا درست ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے پیدا فرمایا ہے؟ برائے کرم قرآن حدیث سے جواب دیں. یہ تعبیر ہے ایک، آپ جو ہے فرمایا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہ نے پیدا کیا ہے ادب اور احترام سے. آپ اگر فرمایا ہی کہہ کر آپ استہزاء مراد لیں، ہنسی، تو بتائیں آدمی مسلمان رہے گا؟ تو الفاظ ہیں یہ، ادبن فرمایا بھی کہہ سکتے ہیں اور ادبن کہا بھی کہہ سکتے ہیں. تعبیر ہے یہ، سمجھ رہے؟ ویسے عربوں میں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے قال اللہ تعالی. لفظ قالا وہاں بھی ہے، لفظ قالا. یہ اردو زبان کی کچھ نزاکتیں ہیں، لکھنؤ دلی والوں کی، معاف کرنا عاقل بھائی. تو یہ لوگ جو ہے ذرا نزاکتوں میں، کچھ زبانوں میں ایک یہ سب اصل میں نزاکت ہے یہ، سمجھ؟ اور تعبیر ہے یہ، آپ کہنا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ فرمانا بھی کہہ سکتے ہیں. اب بعض لوگ تو انسانوں کو بڑے محبت سے قبلہ، آئیے قبلہ و کعبہ حضور کی قبلہ، یعنی اب قبلہ و کعبہ یہیں اٹھ کے آگے نعوذ باللہ، ہے نا. تو یہ تعبیرات ہیں، اصل میں پرہیز کرنا چاہیے فرمانا. ویسے عربوں میں ایسے ہی ہے، قالا انتا، تو آپ نہیں ہے نا، لیکن ہمارے ہاں آپ بھی ہے، تو بھی ہے، تم بھی ہے. ایک آدمی کے لیے تین الفاظ ہیں. یہ اردو کی اپنی ایک نزاکت ہے، ہر زبان کی اپنی اپنی نزاکتیں ہوتی ہیں. تو اللہ کے لیے بے شک آپ وہی الفاظ استعمال کریں اپنی تعبیرات میں جو سب سے اچھے ہوں، سب سے اعلیٰ ہوں، سب سے افضل ہوں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر کسی نے عام الفاظ بھی استعمال کر دیا، جیسے پیدا کیا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. خواتین سے درخواست ہے کہ کسی بھی بچے کے ساتھ وہ اپنے سوالات لکھ کر بھیج سکتی ہیں. سوال یہ ہے، کیا اس دور میں کوئی شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے جبکہ ہماری پوری معیشت سود میں ملوث ہے، جبکہ ہمارے جیب میں بینک سے جاری شدہ مال موجود ہے؟ اس کے بارے میں قرآن حدیث سے جواب عنایت فرمائیں. دیکھیں، سود کا کھانا، سود کا لینا، سود کا دینا، سودی کاروبار کرنا، سود کے اوپر گواہی دینا، یہ سب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے؟ اور آدمی کو حتی الامکان بچنا چاہیے.
اور جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت سود کے چھینٹوں سے نہیں بچ سکتی ہے، یہ چھینٹے آئیں گے اس کے اوپر کہیں نہ کہیں سے۔ بہرحال البتہ آدمی جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو اپنے طاقت بھر۔ جہاں مجبوریاں ہیں وہاں بات الگ ہے۔ آپ اپنے ملک میں پیسے بھیجتے ہیں، نہیں اگر بائی ہینڈ بھیجیں گے تو پھر مشاکل ہیں، لٹ بھی سکتے ہیں، خراب ہو سکتا ہے، تجارتیں بینکوں کے ذریعے ہو رہی ہیں، مجبوریاں ہیں، تو وہ بات الگ ہے، وہاں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور ایسی مجبوریوں میں جو آپ کو مل رہے ہیں اس کو اپنے اوپر نہ خرچ کرتے ہوئے ایسے پیسوں کو غریبوں مسکینوں میں بلا نیت ثواب، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ وہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن حتی الامکان ایسے کاروبار سے بچنا چاہیے، اور مسلمانوں کو اپنی معیشت کے لیے بینکنگ سسٹم، اسلامک بینکنگ سسٹم بہرحال قائم کرنا چاہیے، اور اللہ جس کو توفیق دے قائم کرے، وہ اچھی بات ہے یہ۔ لیکن جہاں تک اگر کوئی جان بوجھ کر سودی مالوں میں گھسا ہوا ہے نا، اور وہ بڑی دلچسپی سے وہ سب کر رہا ہے، تو یقیناً یہ اللہ اس کے رسول سے وہ جنگ ہے۔ اور بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت حرام خون سے پلا بڑھا ہو وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ ویسے اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے، اگر وہ مشرک نہیں ہے تو اللہ چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے، یا اس کا عذاب اتنا جو ہے وہ دے کر کے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما سکتا ہے، اس کی مشیت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ البتہ اللہ نے فرمایا کہ میری مشیت یہ ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کے علاوہ جو ہے میں جس کے لیے چاہوں معاف کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیا بسم اللہ کی بجائے 786 لکھا جا سکتا ہے، جبکہ اسماء اللہ رب العالمین کے جو بہترین نام ہیں ان کو مٹا دیا جاتا ہے اور ان کی بجائے 786 لکھا جاتا ہے؟ اس مرض میں تو ہمارے یہاں کے بڑے بڑے ملانے ملوث ہیں جناب، مفتیان دارالعلوم موجود ہیں، بڑے بڑے جامعات اور دارالعلوموں کے مفتی پھٹافٹ 786، اور اب ایک قوم نے تو نیچے بٹا بھی لگانا شروع کر دیا، 786 میں بھی بٹا مار رہے ہیں بیچارے یہ، ہے نا۔ اب وہاں نیچے 92 میں بھی بٹا ماریں گے، آنے دیجئے۔ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے بنتے تھے، اب غوث و رضا کے بھی کتے بننے لگے، اب تو سب کے کتے بننے لگے، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ بہرحال تحریف ہے، یہ اگر وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں گرفت ہوگی ان کی۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں توہین ہے تو ان سے کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے پاس جو لیٹر بھیجا تھا شاہ روم کے پاس، اس میں بسم اللہ موجود تھا۔ حضرت سلیمان نے جو اس کیا کہتے ہیں وہ آگ کی پجارن، سورج کی پجارن جو تھی ملکہ سبا کے پاس، اس میں بسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ تم ان سے بڑھ کر کے اللہ کی حقیقتوں اور اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے، جاننے والے ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ تو جو توہین کرے گا وہ خود ہی گمراہ ہوگا، وہ خود ہی اس کا عذاب پائے گا۔ لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم اس روش کو نہ چھوڑیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بولو بتلائی ہے۔ اب یہ تھوڑی مقصد ہے اس کا کہ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو نماز کے وقت، تو اب کسی کے ڈر سے جا کے مندر میں پوجا کرنا شروع کر دو کہ جی یہاں نماز پڑھیں گے تو نماز کی توہین ہوگی تو لوگ پوجا کر لیں۔ یہ تحریف ہے، یہ 786۔ اور اب 786 کا دروازہ کھولا ہے تو بڑے بڑے حکیموں نے باقاعدے سورہ یاسین کے نمبر، سورہ فاتحہ کے نمبر اور سب کے نمبر انہوں نے لکھ کر کے جناب علی قرآنوں کے اوپر چھاپتے ہیں۔ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، یہود نصارہ کی تم قدم قدم پہ تم لوگ جو ہے ان کے نقش قدم پہ چلو گے، اور وہ ہو رہا ہے۔ جیسے انہوں نے یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کے کلام، اللہ نے جو کلام اتارا تھا وہ اس کلام میں حروف کو بدل دیتے تھے، وہ اس جگہ سے ہی حذف کر دیتے تھے اور دوسرا جملہ لے آتے تھے۔ بیانی اسی طرح سے یہ کچھ بد علماء جو برے علماء ہیں، ہے نا، بی گروپ ہوں یا ڈی گروپ ہوں، دونوں بل کے بد ہی ہیں، تو یہ بد لوگ جو ہے نا، یہ بد لوگ ایسی تحریفات کر رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ بی گروپ ڈی گروپ، ہاں، تو یہ مل کے بد ہی ہوتے ہیں، تو یہ بد ہی کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ بس جزاکم اللہ خیر۔ 786 کے بارے میں ایک پمفلیٹ بھائی افضل نے تیار کیا ہے، وہ باہر دستیاب ہے، اس کو لیتے جائیے گا، بہرحال اس میں بہت اچھی معلومات موجود ہیں۔ واجب الاحترام جناب حضرت شیخ معراج ربانی صاحب ایک عالم صاحب مکہ میں درس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہر چیز کی ہدایت دلیل پوچھتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرمائے تو اس وقت ایک صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیشانی کو چوما تھا، تو وہ جو طریقہ کیا حدیث سے ثابت ہے یہ یا نہیں؟ کیونکہ انہوں نے کیا یہ کہ بدعت نہیں ہے محبت میں، کیا یہ کہاں تک صحیح ہے قرآن و حدیث سے روشنی؟ اچھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چومی، اور آپ نے فرمایا
کہ اے اللہ کے نبی آپ کے اوپر 2 موت طاری نہیں ہو سکتی ہے، آپ کے اوپر 2 موت طاری نہیں ہو سکتی، یعنی یہ موت آ گئی ہے آپ کے اوپر. تو وہ کیا کریں، چوما انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہے کہ نہیں؟ تو چومنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، چومنا جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہ بالنواجذ، کہ تمہارے لیے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کیا ہے، لازم ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. تو ہمیں خلفائے راشدین کی سنتیں بھی ہمارے لیے، یہ ہمارے خلاف جو لوگ یہ واویلا مچا رہے ہیں اور طوفان قائم کیا ہوا، طوفان بدتمیزی اور اتہامات اور افتراءات کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، ان سے کہو ہم اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کو نہیں مانتے. ہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں خاموش ہیں وہاں کوئی رہنمائی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. ہم ابو بکر کو رسول اللہ نہیں مانتے، ہم ابو بکر کو رسول اللہ نہیں مانتے، اور رسول اللہ کو اللہ بھی نہیں مانتے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، رسول اللہ کو رسول اللہ مانتے ہیں، اور ابو بکر کو خلیفہ رسول اللہ مانتے ہیں. ہر ایک کو اس کے مقام پہ ہم رکھتے ہیں، ہم کسی کو کسی کے مقام پہ نہیں فائز کرتے. خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ باتیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہیں، الحمدللہ اہلا و سہلا، یہی ہمیں بتایا گیا، صحابہ نے ہمیں یہ سے درس دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میری نظر میں ہوگی کوئی نہ کوئی حدیث، لیکن میری نظر میں نہیں ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا ثبوت کہیں نہ کہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن میری نظر میں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صاحبزادے کو بوسہ لیا مرنے پر بھی. یہ میری نظر میں تو نہیں ہے، ابھی علم میں ہو سکتا ہے ہو، لیکن صحابی نے یہ عمل کیا ہے نا، تو ہمارے لیے یہ کیا ہے، یہ بھی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے خلاف کوئی روایت موجود نہیں، تو ہمارے لیے سنت ہے. جزاکم اللہ خیر. سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر 2 آیت تلاوت کر لی جائے تو کیا قرآن تلاوت رکعت ہو جائے گی؟ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ کم از کم جو ہے سورہ قل هو اللہ احد جو ہے اس کے برابر ہو، 3 آیتوں کے برابر ہو، یہ مجھے معلوم ہے. بقیہ یہ نہیں معلوم ہے کہ اگر 2 ہی آیت پڑھے تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں، یہ مجھے نہیں معلوم. جزاک اللہ خیر. کیا عورتیں غیر مردوں کو دیکھ سکتی ہیں ٹیلی ویژن میں؟ اس سلسلے میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ جو ہے موجود ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ عورتیں اگر باہر نکلتی ہیں بازاروں میں یا آپ لے کے جاتے ہیں تو کیا وہ آنکھیں بند کر کے روڈوں پہ چلتی ہیں؟ آخر ان بیچاروں کی نظریں ادھر ادھر تو پڑتی ہیں کہ نہیں پڑیں گی، دیکھتی ہیں پڑتی ہیں، مین ہول میں جا کے کہیں پھنس جائیں، تم پیچھے رہو آگے رہو، وہ بیچاری پھنسی رہ ہوئی. دیکھیں، دیکھنا ایک الگ چیز ہے. عورتیں مرد کو دیکھ سکتی ہیں، مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا ہے. مرد عورتوں کو اللہ کی ضرورت وہ الگ چیز ہے، لیکن مردوں کے لیے عورتوں کو دیکھنا کیا ہے، حرام ہے. اور عورتوں کی نظر مردوں کے اوپر پڑتی ہے اور پڑ سکتی ہے چلتے ہوئے، سمجھ رہے ہیں. البتہ وہ نظر حرام ہے جو نظر شہوت کی نظر ہو. کس کی نظر؟ ہاں، وہ ٹیلی ویژن میں دیکھے یا ٹیلی ویژن سے باہر دیکھے، حرام ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بیان دیا ہے کہ عورت اگر ٹیلی ویژن میں بھی شہوت کی نظر سے کسی کو دیکھتی ہے وہ اس کے لیے حرام ہے، اس کا گناہ اس کے اوپر پڑے گا، وہ چاہے کسی کو نہ معلوم ہو، اللہ کو پتا ہے اس کے دل میں کیا ہے کہ نہیں. عورت روڈ پر آپ نقاب پہنا کر کے ہم اپنے عورتوں کو لے کے چلتے ہیں، اگر وہ کسی مرد کو شہوت کی نظر سے دیکھے تو ہم نہ جانے لیکن اللہ تو جانتا ہے نا، اس عورت کو اللہ اس کا عذاب دے گا، اس کو گناہ دے گا. تو یہ عورت کو سوچنا چاہیے ہے نا کہ علم کی چیزیں جو ہیں، علمی چیزیں اگر حاصل ہو رہی ہیں اور وہ بیٹھ کر کے دیکھ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن فحاشیاں، بدماشیاں، ننگا پنی اور یہ کیا کہتے ہیں چڈی و بنیان، یہ تمام سب بہرحال یوں بھی حرام ہے، وہ روڈوں پر چلتے ہوئے دیکھنا حرام ہے، تو ٹی وی پہ بھی وہ چیزیں کیا ہیں، حرام ہیں. لیکن دینی پروگرام، دینی مسائل جب وہ پوچھے گی آپ سے تو آپ کو نہیں دیکھے گی وہ. بولیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے سے درس دیا کرتی تھی تو مردوں کے اوپر نظر نہیں پڑتی تھی.
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں ہوتے تھے، جب ہم سے لوگ گزرتے تھے تو ہم اپنے چہروں پر کیا ڈال لیتے تھے؟ تو کیا وہ مردوں کو نہیں نظر پڑتی تھی؟ ان کی نظر پڑنا دیکھنا ایک الگ چیز ہے، اور شہوت کی نظر سے دیکھنا یہ بہرحال کیا ہے؟ حرام ہے، تو اس میں کوئی دیکھ سکتی ہے عورت۔ جزاک اللہ خیر۔ خواتین کے پردے کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے، اور کلرفل عبائے کے بارے میں خاص کر۔ کلرفل عبایا کیا ہوتا ہے؟ رنگین۔ اچھا اچھا، رنگین رنگین یعنی کالا، کالے کے علاوہ تو کوئی بھی رنگ ہو وہ پہن سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور کلرفل مطلب اگر وہ بھڑکیلا آپ سمجھ رہے ہوں اس سے کہ مطلب فل کلر یعنی بھڑکیلا، تو بہرحال اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور بہرحال اس پردہ تو فرض ہے، اور بے پردگی بہرحال یہ حرام ہے اسلام کے اندر، اور اس کا گناہ ہے، تو خود بھی گنہگار ہوتی ہیں اور اپنے شوہروں کو بھی گنہگار بئی مانا کرتی ہیں۔ اگر شوہر اس کو منع نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیوس ہے وہ کون ہے؟ دیوس ہے، اور دیوس کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ اس لیے اپنی عورتوں کو پردہ کرائیں، اور عورتوں کو بھی کہیں کہ ہمیں دیوس نہ بناؤ۔ کوئی سرکشی کرے عورت تو اس کو بولو بھائی بیگم مجھے دیوس کیوں بنانے پہ تلی ہوئی ہو بھائی، ایسا کچھ کام کرو کہ ہم بھی جنت میں رہیں، تم بھی رہو ساتھ ساتھ جیسے دنیا میں۔ کیا نہیں چاہتی ہو کہ کیا ہم کوئی بوجھ تمہیں لگ رہے ہیں کہ چاہتی ہو دنیا ہی تک رشتہ رہے وہاں ختم ہو جائے؟ سمجھائیں بہرحال، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہماری بہنوں کو، انشاءاللہ وہ سمجھتی ہیں، سمجھدار ہیں، آپ انہیں پیار سے، محبت سے، اخلاق سے سمجھائیں گے۔ ہم سے زیادہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، لیکن آپ یہ نہ بھولیں کہ وہ ہتھیار ہیں شیطانوں کی۔ ہاں جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ صاحب، بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ یہ عرب آپس میں ایک دوسرے کو چومتے ہیں، مگر روزے کی جالی کو چومنے سے منع کرتے ہیں، اس بارے میں وضاحت فرمائیے۔ بھائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک صحابی رسول بھی تھے، بدو تھے وہ، تو اللہ کے حضرت حسن یا حسین آئے تو آپ نے ان کو چوما، تو انہوں نے کہا اتقبلو یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہم اپنے بچوں کو چومتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے 10 بچے ہیں، میں کسی کو نہیں چومتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے دل میں اللہ نے سختی لکھی ہوئی ہے تو میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، میں نہیں جانتا ہے نا، اللہ نے تیرے دل میں رحم ہی نہیں ڈالا ہے تو میں کیا کروں؟ تو بس یہی سمجھ لیں، اگر آپ نہیں چومتے ہیں تو آپ کے دل میں رحم نہیں ہے۔ عربوں کے دلوں میں ایک دوسرے کا عزت، ایک دوسرے کی عزت ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے۔ ہم تو آپس میں گھر والوں کی عزت کرنا نہیں جانتے۔ ہمارے ملک کے سپاہی باہر لوگوں کی عزت کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو ڈنڈے مارتے ہیں۔ ہم اپنے لوگوں کی عزت نہیں کرتے۔ ہمارا کوئی بھائی آئے تو بیٹھے رہیں گے، اور کوئی کفیل پہنچ جائے، کوئی سعودی پہنچ جائے، ہلا 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 السلام علیکم 10 دفعہ حیاک اللہ بیاک اللہ، اپنے وعلیکم السلام، بیٹھے ہیں۔ عزت کرو آپس میں، ایک دوسرے کی عزت کرو تو عزت ملے گی۔ وہی ادب، وہی احترام جو آپ دوسروں کو دیتے ہو، آپ آپس میں ایک دوسرے کو دو۔ بڑوں کا اکرام کرو، بڑوں کی عزت کرو، بڑوں کا احترام کرو، ان کے لیے چائے پیش کرو، پانی پیش کرو، احترام کرو، انہیں اچھی جگہ پہ بٹھاؤ۔ یہ اسلام سب کے لیے سکھاتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے عربوں نے یہ چیز پکڑی ہوئی ہے تو وہ ان کی قسمت ہے اور ان کا اخلاق ہے۔ اب یہ ہماری بد اخلاقیاں ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے